خالق کائنات نے فرمایا اپنے محبوب سے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ اے محبوب تو فرما دے میرے بندوں سے کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اب کچھ لوگ اس آیت مبارک کا کچھ حصہ آدھی اس آیت کو پڑھ کر اس سے نبی کی شان گھٹا کر بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کہ نبی نے تو خود کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو قرآن میں جب آ گیا یہ آدھی آیت پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں ہم اپنے اکابرین پر کہ جو حضور کی جب تعریف ثنا کرتے ہیں تو پھر وہ لامحدود کرتے ہیں، پھر اس میں حد بندی نہیں کرتے۔ فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہ سب سے پہلی بات کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کہ بشریت کا انکار ہم بھی نہیں کرتے، ہم بھی مانتے ہیں حضور ظاہری طور پر بشر تھے لیکن حقیقت میں نور تھے۔ کیوں کہ بشر اور نور کی آپس میں ضد نہیں ہے، جس طرح دن اور رات کی آپس میں ضد ہے، پانی اور آگ کی آپس میں ضد ہے، سفید اور کالے کی آپس میں ضد ہے، اس طرح نور اور بشر کی ضد نہیں ہے۔ کیوں کہ دیکھا جائے کہ انسان پورا بشر ہے لیکن آنکھیں نور ہیں، اور اسی طرح کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے تو لباس بشریت کے اندر آئے، حقیقت میں نور ہے لیکن بشر کا لبادہ اوڑھ کر آئے، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نور اور بشر آپس میں ضدیں نہیں ہیں۔ تو لفظ کل پہ اگر غور کریں تو جہاں جہاں بھی قرآن میں لفظ کل استعمال ہوا ہے وہاں رب نے صرف اپنے محبوب کو خطاب فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو کہہ دے بندوں سے کہ اللہ ایک ہے۔ جہاں جہاں بھی لفظ کل استعمال ہوا امر کا صیغہ ہے، جہاں جہاں بھی یہ آیا تو یہاں رب نے اپنے محبوب سے خطاب فرمایا، یہ خطاب صرف اپنے محبوب سے ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ نبی بشر ہے، ان کو اختیار کس نے دیا؟ یہ اختیار تو صرف نبی کا ہے۔ اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر کہو نبی بشر ہے، یہ اختیار صرف نبی کو ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ اور قرآن میں 4 ذاتوں نے نبی کو بشر کہا۔ سب سے پہلے خالق کائنات نے کہا انی خالق بشر من طین، کہ میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ فرشتوں سے فرمایا کہ میں دنیا کے اندر مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ پھر دوسرے مقام پر نبی نے خود کہا قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ پھر تیسری جگہ پہ شیطان نے کہا کہ قال لم اکن لاسجد لبشر، کہ مجھے زیبا نہیں دیتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں۔ اور پھر کافروں نے کہا فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم کیوں مانے ان کی بات، یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ کافر نے نبی کو بشر کہا، ابلیس نے کہا، خالق کائنات نے کہا، نبی نے خود کہا۔ اب خدا ہونے کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ خدا ہونے کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ نمرود ہوتا ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے۔ اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے تو پھر وہ رد ہو کے رہ جاتا ہے۔ اگر تم خدا ہو تو پھر کہو نبی کو بشر، تم خدا نہیں نبی کو بشر نہیں کہہ سکتے۔ پھر بات آتی ہے اگر تم نبی ہو تو کہو کہ حضور نے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا نبوت بعدی،
ثابت کی ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر تم نبی ہو تو پھر نبی کو بشر کہو۔ اب پیچھے دو ذاتیں رہ گئی ہیں، یا تو ابلیس رہ گیا ہے یا کفار رہ گئے ہیں۔ اب تم اپنا تعارف بیان کرو، اپنا تعارف پیش کرو، تم کس سے تعلق رکھنے والے ہو؟ نبی کو بشر کہنے والوں، اب تم اپنی اصلیت بتاؤ، اب تم بتاؤ تم کس کی لڑی سے تعلق رکھنے والے ہو، یا تم شیطان کی نسل سے ہو یا کفار کی نسل سے ہو؟ اگر تم نبی کو بشر کہتے ہو اور ایک رٹی رٹائی گردان کہ دیکھیے کہ جس طرح حضور کلمہ پڑھتے تھے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، حضور نمازیں پڑھتے تھے ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، حضور روزہ رکھتے تھے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، حضور نے حج کیا ہم نے بھی حج کیا، اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو نبی تو ہم جیسے کام کرتے تھے۔ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تیرا دعویٰ یہ ہے کہ حضور نماز پڑھتے تھے جس طرح، اس طرح ہم بھی نماز پڑھتے تھے، جس طرح کلمہ پڑھتے تھے اس طرح ہم بھی کلمہ پڑھتے تھے، تو ان باتوں میں بھی حضور ہم جیسے نہیں۔ سب سے پہلے بات آتی ہے کلمے کی کہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ لیکن جب نبی خود پڑھتے تھے تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ انی محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اگر تم یہ کہتے ہو کہ جس طرح نبی کلمہ پڑھتے تھے اس طرح ہم بھی پڑھتے ہیں، تو پھر جس طرح نبی نے کلمہ پڑھا اس طرح کلمہ پڑھ کے تم پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو کر دکھاؤ۔ اب دوسرے مقام پر کہ جس طرح حضور نے نماز ادا کی اس طرح ہم بھی نماز ادا کرتے تھے، ہم پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، حضور پر 6 نمازیں فرض تھی، تہجد بھی حضور پر فرض تھی۔ اگر تم کہتے ہو کہ حضور نماز میں ہم جیسے ہیں تو پھر تم کیوں 6 نمازیں نہیں پڑھتے؟ پھر تم پر 6 نمازیں فرض کیوں نہیں ہیں؟ معلوم ہوا کہ نمازوں میں بھی حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ اور پھر بات آتی ہے زکوٰۃ کی کہ حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پوری امت تو زکوٰۃ دیتی ہے، جو صاحب استطاعت ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے وہ بندہ، لیکن حضور نے زکوٰۃ نہیں دی، حضور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ آپ کہتے ہیں وہ حضور ان چیزوں میں بھی ہم جیسے ہیں، تو اللہ نے کہا اے میرے محبوب تو نے زکوٰۃ نہیں دینی، کیوں؟ کہ زکوٰۃ حساب سے دی جاتی ہے، اور تو میرا محبوب ہے، تو حساب سے نہیں دیتا، تو بے حساب دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ اگر بندہ غلام کو دے، اگر ایک آقا ہے اس کا غلام ہے، اس نے اپنی زکوٰۃ غلام کو دی تو وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اگر حضور زکوٰۃ دیتے تو دیتے کس کو؟ ابو بکر بھی حضور کا غلام ہے، عثمان بھی حضور کا غلام ہے، علی بھی حضور کا غلام ہے، سارے صحابہ میرے حضور کے غلام تھے۔ حضور زکوٰۃ دیتے تو کس کو دیتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ان باتوں میں بھی ہم جیسے نہیں ہیں۔ کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور یہ ان باتوں میں جیسے نماز پڑھتے تھے روزہ رکھتے تھے، اب دیکھیے کہ جب حضور روزہ رکھتے کئی دنوں تک نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، صحابہ نے جب دیکھا کہ یار کچھ نہیں کھاتا نہ پیتا ہے، صحابہ نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 3 دن گزرے، حضور جب مسجد نبوی میں تشریف لے کے گئے، دیکھا صحابہ کی طبیعت نڈال ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے، پوچھا میرے صحابہ کیا ہوا؟ طبیعت کچھ ناساز نظر آتی ہے۔ کہا حضور آپ نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ جب ہم نے آپ کو دیکھا کہ یار نے کھانا چھوڑ دیا ہے، یار نے پینا چھوڑ دیا ہے، جب یار کچھ نہیں کھاتا تو ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایتکم مثلی، تم میں میرے مثل کون ہے؟ مجھے تو میرا رب کھلا پلا دیتا ہے، تم میں میری مثل کون ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور ان باتوں میں بھی ہم جیسے نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ حضور کا مقام صحیح طور پر ہر مسلمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔